بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. بہت اہم روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. خرجا ترجمہ ایسا نہیں کرنے کا نکلے، نکلنے کا مطلب ہی باہر جانا ہے، تو ترجمہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے یعنی اپنے حجرہ شریفہ سے. وفی یدیہ کتابان، اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتاب، دو رجسٹر تھے. اب یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر محمول ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقت پر محمول کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جب چاہے، جس کو چاہے، جو چاہے دکھا سکتا ہے. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقت میں آپ علیہ السلام کے دستے مبارک میں ایک ہاتھ میں ایک رجسٹر، دوسرے ہاتھ میں دوسرا رجسٹر تھا، اور یوں لے کر باہر تشریف لائے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ رجسٹر تو نظر نہیں آئے، لیکن آپ نے ہیئت ایسی اختیار کی تھی کہ دونوں ہاتھ یوں کھول کر لے آئے اور کہا کہ آگے آ رہا ہے ہذان الکتابان، کہ تم جانتے ہو کہ یہ دو کتابیں، یہ دو رجسٹر کیا ہے. اس کی حقیقت معلوم ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ جانتے ہو کہ یہ دو رجسٹر کیا ہے، تو جب دیکھیں گے تبھی تو پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے اور یوں دونوں ہاتھ خالی ہے آگے کر کے اور آگے پوچھے یہ دونوں ہاتھ میں کون سے رجسٹر ہے، تو فوراً کیا بولیں گے آپ؟ تو یار رجسٹر دکھتے ہی کہاں ہے ہی نہیں. تو جب ہوں گے تبھی تو پوچھ سکتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ حصی چیزیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو تقدیر کا نوشتہ اور رجسٹر تھا اس کو ایک صورت ظاہری عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کے دستے مبارک میں عطا فرما کر صحابہ کو بھی وہ دکھایا. جی باہر تشریف لائے، درحال ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں دو کتاب، دو رجسٹر تھے. فقال، آپ نے دریافت کیا، پوچھا اتدرون تعلمون، کیا تم جانتے ہو اے میرے صحابہ، ما هذان الکتابان، کہ یہ دونوں کتابیں کیا ہے. حاشیہ نمبر 1، الظاہر من الاشارہ انہما حسیان. هذان الکتابان میں ہذا اس میں اشارہ ہے، تو اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ شے محسوس کی طرف کیا جاتا ہے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دونوں رجسٹر محسوس تھے، یعنی نظر آ رہے تھے، اس کو احساس کیا جا سکتا ہے. وقیل تمثیل واستحضار للمعنی، اور بعض کہتے ہیں نہیں حصی نہیں تھے، ایک مثال بیان کی گئی ہے اور وہ معنوی جو چیز ہے اس کو محسوس کے پیکر میں بیان کیا گیا ہے. واللہ اعلم. قلنا لا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے لا ندری، ہم نہیں جانتے اللہ کے رسول، ہاں مگر یہ کہ آپ ہمیں بتائے تو ہمیں معلوم ہوگا. فقال للذی فی یدہ الیمنی، لام بمعنی عن ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا اس رجسٹر کے بارے میں جو آپ کے داہنے ہاتھ میں تھا. کیا فرمایا؟ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ نوشتہ ہے، یہ رجسٹر ہے، یہ تحریر ہے رب العالمین کی طرف سے. فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم وقبائلہم، اس میں تمام جنتیوں کے نام لکھے ہیں، صرف ان کے اکیلے کے نہیں، ان کے باپ کے نام بھی لکھے ہیں، یعنی پورا نام. وقبائلہم، ان کے قبیلوں کے نام بھی لکھے، اس لیے کہ ایک نام کے بہت ہے، اسماعیل تو بہت سارے دنیا میں ہے، لیکن یہ کون سا اسماعیل اور اس کے ابا کا نام کیا اور اس کا قبیلہ کون سا، تاکہ ممتاز ہو جائے. پورا فل نیم لکھا ہے، اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم و قبائلہم، سب جنتیوں کے نام فہرست بنا دی گئی ہے، لسٹ بنا دی گئی ہے. ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان میں سے جو آخری نام ہے اس پر ٹوٹل کر دیا گیا. اجمال کی معنی اختصار. اب نام تو جنت میں جانے والے تو کروڑ انسان ہے جی، تو رجسٹر تو بہت لمبا ہو جائے گا نا. تو جب آخری نام آیا اس نام کے نیچے اجملا، اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر 10 ابج یا 10 ارب، 10 کروڑ، 10 لاکھ، 10,000 آدمی، مثال دے رہا ہوں، یہ ٹوٹل ہوا تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا نا. اسی طرح جیسے بھائی کلاس میں رجسٹر ہے جی، یا جنرل رجسٹر بنتا رہتا ہے مدرسے میں، جب سے مدرسہ شروع ہوا ہے تب سے آج تک کس کس نے مدرسے میں داخلہ لیا، ان سب کے نام نمبر وار لکھے ہوئے ہیں. اخیر میں جہاں آج ابھی جو آخری سال، اس سال کی جو آخری طالب آئی ہے،
اس کے نام کے پاس ایک جنرل رجسٹر نمبر ہے. جنرل رجسٹر مطلب یہ کہ اس کا نمبر کون سا، مثال کے طور پر 5555، یعنی آج تک اتنی بچی آئی ہے تو جنت میں جانے والوں کے از اول تا آخر سارے نام لکھے ہیں، اور اخیر میں اجمال یہ ذکر کر دیا کہ اتنا فگر ہوا، لاسٹ عدد اجمل علی آخرین. سمجھ میں آ گیا؟ جیسے حساب کا آخر میں ٹوٹل کر دیا جاتا ہے، پورا حساب تفصیل سے لکھتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں ٹوٹل. ٹوٹل کے بعد جو رقم ہوتی ہے 50 50 50 کی 50 چیزیں لی تو آخر میں جو ٹوٹل آیا وہ لکھ دیں گے. تو اسی طرح جنتیوں کے نام کے آخر میں بھی ان کا حساب کر دیا گیا، یعنی ٹوٹل لگا دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فلا یزاد فیہم ولا ینقص، اب اس میں نہ تو اضافہ کیا جائے گا نہ کمی، اس لیے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہے، اس لیے پہلے سے ٹوٹل کر دیا گیا کہ اتنے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے. اب جتنے آنے والے ہیں، جتنے جنت میں جانے والے پہلے سے ان کا نام ہے ہی، تو اس میں کمی زیادتی کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر کمی زیادتی کرنی پڑے تو علم میں کمی کہی جائے گی کہ پہلے سے آپ کو معلوم نہیں تھا یہ کیا عمل کرے گا. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا. ثم قال للذی فی شمالی، پھر فرمایا اس رجسٹر کے بارے میں جو آپ کے بائیں ہاتھ مبارک میں تھا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ ایک کتاب و تحریر رجسٹر ہے رب العالمین کی جانب سے. فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم، اس میں جہنمیوں کے نام ہے اور ان کے باپ کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، یعنی پورے ان کے نام لکھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، اور اس زمانے کے جو پلید ہے وہ سب. ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان میں بھی جو آخری آدمی ہے اس پر حساب جمع کر دیا گیا ہے. یہ ترجمہ ہی کر سکتے ہیں، فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اب ان میں نہ کوئی اضافہ ہوگا کبھی اور نہ کبھی کوئی کمی ہو سکتی ہے. فقال اصحابہ، جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، فیما العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد فرغ منہ، یا اللہ کے رسول تو پھر عمل کس چیز کی وجہ سے اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس سے فارغ ہوا جا چکا ہے. ان کان امر، اگر یہ معاملہ ایسا ہے، قد فرغ منہ مجہول پڑھنے کا، کہ جب وہ معاملے سے فارغ ہوا ہی جا چکا ہے، پہلے سے ہی ریزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے، تو امتحان میں محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ کہہ لیجئے مانا امتحان آ رہا ہے، ابھی سے ہی مولانا نے نمبر لکھ کے دے دیا اگر، تو تم کو پھر امتحان کیوں دے، محنت کیوں کرے، پہلے سے ہی تو لکھا جا چکا ہے. تو یہی بات صحابہ نے بھی کہی کہ اگر یہ معاملہ اللہ کے یہاں پہلے سے نمٹا جا چکا ہے تو عمل کس وجہ سے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا، دو جملے ارشاد فرمائے. فقال صلی اللہ علیہ، اس پر دھیان دو، سددوا وقاربوا، سدد یسدد تسدید سیدھا سیدھا رکھنا، یعنی اجعلوا اعمالکم مستقیما، تم لوگ سیدھے سیدھے درمیان میں چلتے رہو. صراط مستقیم کو تشبیہ دی گئی ہے ایک بہت بڑے ہائی وے کے ساتھ، بہت کشادہ راستے کے ساتھ. تو راستے کے ایک تو بیچ میں چلنا ہے، دوسری جگہ روایت میں آپ نے اس کو مثال دے کے سمجھایا ہے، جو آدمی کارنر پہ کنارے پہ گاڑی چلاتا ہے تو ذرا بھی غفلت ہوئی تو ٹائر نیچے چلا جائے گا نا، اور نیچے گیا تو نیچے سمندر کی ان کا یہ کہ جہنم کی کھائے ہے. اس لیے کارنر پہ مت جاؤ، وہاں سے شیطان تمہیں کھینچ لے گا، بیچ بیچ میں چلو. وقاربوا، بالکل بیچ میں نہیں چل سکتے تو قریب قریب رہو، بہت کنارے پر مت جاؤ، قریب سے تو لوٹنا مشکل ہے نا، آسان ہے، دور سے لوٹنا مشکل ہے. تو سددوا وقاربوا، تم لوگ درمیان میں سیدھے سیدھے چلتے رہو، یعنی جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں اس پر میانہ روی سے چلتے رہو. وقاربوا، بالکل درست نہ چل سکو بیچ میں تو ذرا آگے پیچھے دائیں بائیں ہو تو مسئلہ نہیں، قاربوا قریب قریب رہو تاکہ واپس جلدی سے آ سکو، بہت دور مت چلے جاؤ گناہوں میں. فإن صاحب الجنہ یختم له بعمل اہل الجنہ، اس لیے کہ جو جنت والا آدمی ہے اس کے لیے خاتمہ کیا جائے گا، یختم له، اس کا خاتمہ کیا جائے گا جنتیوں والے عمل پر. وإن عمل ای عمل، اگرچہ وہ کوئی بھی عمل زندگی بھر کرتا رہا ہو، لیکن اگر وہ جنتی ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، وہ جنتیوں والا عمل کرے گا، سچی توبہ کر کے اس پر مرے گا. وإن صاحب النار یختم له بعمل اہل النار وإن عمل ای عمل، اور جو جہنمی ہے اس کا خاتمہ جہنمیوں والے عمل پر کیا جائے گا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسے بھی اعمال کرتا رہا ہو، لیکن موت سے پہلے وہ اپنا ٹریک بدل لے گا، لائن بدل لے گا، جہنمی والے عمل پر آئے گا، اور نعوذ باللہ ایسے ہی کسی عمل پر مرے گا اور جہنم میں جائے گا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، یہ قال کا معنی یاد رکھو، کہنا نہیں،
قال بیدیہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، قال بلسانی کہنا، قال بیدیہ اشارہ کرنا، ہاتھ سے بھی کوئی بات کہی جاتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں نبذہما اشارہ کر کے جھڑک دیا جیسے کوئی چیز پھینکتے ہو، تو یہ جو رجسٹر تھے نا ہاتھ میں، فنبذہما ان دونوں کو پھینک دیا، جہاں سے آئے تھے وہیں بھیج دیا۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دونوں رجسٹر حسی تھے، صحابہ نے بھی دیکھے، فنبذہما اور ان دونوں کو پھینک دیا، ثم قال فرغ ربکم من العباد تمہارا رب بندوں کا فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے پہلے ہی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ سعیر و بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ قرآن کی آیت ہی کا اقتباس ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا من فریق الجنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات یہی آیت پوری رات پڑھ کے روتی رہی اور کہا مجھے نہیں معلوم کہ میرا شمار فریق فی الجنہ میں ہے یا فریق فی السعیر میں ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ وجل ڈرتے رہنا چاہیے اپنے انجام کے بارے میں، عمل کرتے رہو ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں وہ منافق ہیں، کچھ کرتے بھی نہیں اور ڈرتے بھی نہیں۔ اور جو جنت والے وہ کیا ہے، کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں نیک اعمال پوری کوشش کے ساتھ اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کا طریقہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔